حضرت امام حسن علیہ السلام کو جو جنت کے نوجوان ہیں ان کا سردار کیوں کہا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ایسا اول ہے جس کی ابتدا نہیں اور ایسا آخر ہے جس کے انتہا نہیں۔ درود و سلام کے گجرے نچھاور ہوں سستی پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے آپ کی جمیع آل اور جمیع اصحاب پر بلا شک و شبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور یہ فضیلت صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ نے کہہ دیا یا اللہ نے فضیلت دے دی، بلکہ اگر ان کی سیرت اور تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات اظہر من الشمس ہے، بہت واضح ہے کہ وہ باقاعدہ اس فضیلت کو ڈیزرو کرتے تھے۔ اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں بھی ہمیں اس کے الفاظ ملتے ہیں جس کا مفہوم یہ آپ فرماتے تھے، میرا یہ بیٹا حسن یہ سردار ہے۔ اور سردار کیوں ہے اس کے ساتھ وضاحت بھی فرمائی۔ سردار اس لیے نہیں کہ ان کی حکومت بہت بڑی ہوگی یا ان کی وزیر بہت زیادہ ہوں گے، ان کا ایک ڈومیننس معاشرے میں اس طرح ہوگا جس طرح بادشاہوں کا ہوتا ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ یہ سردار ہیں، ان قریب یہ میری امت کے دو گروہوں میں صلح کا سبب بنیں گے۔ اور یہ حق پر ہونے کے باوجود، رائٹ پر ہونے کے باوجود مسلمانوں میں انتشار نہ پھیلے، مسلمان دست و گریباں نہ ہو، یہ پیچھے ہٹیں گے اور ایک صلح کا معاملہ کریں گے۔ یعنی کہ سرداری جو مل رہی ہے وہ کس وجہ سے مل رہی ہے؟ وہ اس وجہ سے مل رہی ہے آپ کے عظیم کردار کی وجہ سے، عظیم حوصلے کی وجہ سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر اس شہزادے کی بات کی جائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ بات کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی تصویر کا نام حضرت امام حسن ہے۔ اور یہ صرف کہنے کو تصویر نہیں، ایک ہے کسی کی سیرت کو اپنانا۔ یہاں پر اللہ نے صورت بھی وہ عطا کی، سر سے ناف تک وہی صورت ہے جو اللہ نے حضور علیہ السلام کو عطا کی، اور سیرت بھی اسی طرح۔ اور یہی وجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس شہزادے کو یا حضور علیہ السلام کے نواسے کو حضور کی خوشبو بھی کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام اس قدر محبت کرتے ہیں، کبھی کاندھوں پہ سوار کر رہے ہیں، کبھی گود میں بٹھا رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ اور یہی وجہ کہ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے یہ دیکھا کہ آپ کے جسم کا کوئی ٹکڑا اللہ نے میری جھولی میں ڈالا ہے، یہ خواب دیکھا میں نے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے شہزادے آ رہے ہیں، اور آپ کی جھولی میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پرورش اور ابتدائی کفالت جو ہے، رضاعت جو ہے، دودھ پلانا، اللہ وہ آپ کے ذمہ لگائے گا۔ اور جب حضرت امام حسن پیدا ہوتے ہیں تو ان کی تربیت کے لیے وہ آتی ہیں، یعنی کہ حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کو دیکھا جائے جو سید الانبیاء ہیں، تو آپ کے جسم کے جو ٹکڑے ہوں گے وہ بھی بلا شک و شبہ سردار ہوں گے۔ اور آپ کی والدہ جو ہیں ان کے بارے میں تو حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تو میرے جسم کا حصہ ہیں۔ اور حضرت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن کو گود میں بٹھاتے، جب حضرت امام حسین کی ولادت ظاہر ہے کچھ عرصے کے بعد ہے، بعد میں ان کے لیے بھی یہ بات ارشاد فرماتے، لیکن حضرت امام حسن سے اس کا آغاز ہو رہا، گود میں بٹھا کے کہتے، اے اللہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، اے اللہ تو اس سے پیار کر جو ان سے پیار کرے۔ یعنی کہ حضور علیہ السلام کا ان کے ساتھ محبت کا انداز یہ ہے، اور یہ بات بتاتی ہے کہ اللہ نے اور حضور نے انہیں جو سردار بنایا وہ محض ایسے نہیں بنایا، یہ باقاعدہ اسے ڈیزرو کرتے ہیں۔ بے شک، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، نام کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ان کا نام کیسے چوز کیا، حسن کیوں رکھا ان کا نام؟ جیسے حضرت امام حسن کی شخصیت پر ہماری نگاہ جاتی ہے اور آپ ان کے بارے میں جاننا شروع کرتے ہیں تو خوشگوار حیرتوں کا ایک جہاں آپ کے سامنے آباد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ تصور کیجئے کہ اللہ آپ کے لیے والدین کا انتخاب کر رہا ہے تو دو بہترین لوگ جو ہیں اس کے لیے انتخاب کیے جا سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر آپ کی فضیلت خود بیان کرتے ہوئے، آپ کا تخصص بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ میرے وہ شہزادے ہیں کہ ان جیسی کسی کی پھوپھی موجود نہیں ہے، ان جیسی کسی کا چچا موجود نہیں ہے، ان جیسی
یعنی نانی کسی کی موجود نہیں ہے، ان جیسا کسی کا نانا موجود نہیں ہے، ان جیسا کسی کا دادا موجود نہیں، ان جیسی کسی کی دادی موجود نہیں، اور پھر یہ فرمایا کہ ان کے جو والدین ہیں ان جیسی نہ کسی کی ماں ہے نہ کسی کا باپ ہے. یعنی جہاں اللہ نے آپ کو یہ ساری انفرادیتیں دے کر دنیا میں بھیجا جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہیں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نام کے معاملے میں بھی اللہ نے آپ کا ایک منفرد اعجاز جو ہے اسے قائم رکھا. جب آپ کی پیدائش ہوئی نا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سرکار ختم مرتبت نے پوچھا، عربوں کے رواج کے مطابق اور آج بھی کم و بیش یہی رواج ہے کہ والد کا پہلا استحقاق ہوتا ہے کہ وہ نام رکھے. جب نام رکھنے کے لیے کہا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اے اللہ کے محبوب رسول، آپ کے ہوتے ہوئے میں یہ سب کیسے لے جا سکتا ہوں.